أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقات تو صرف محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور وہ جن کے دلوں میں اسلام کی انسیت پیدا کرنا ہو. نیز اس لیے ہے کہ گردنیں چھڑانے میں، قرض داروں کا بوجھ ہلکا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں مسافروں پر خرچ کیے جائیں. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. سورۃ توبہ کی 60 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے بڑا تفصیل طلب بھی ہے. غلطیوں کا امکان ہے زیادہ. اس میں صحیح اور درست بات، مکمل بات سمجھ میں آ جائے تو یہ عبادت ہے، اس کو ادا کرنے میں دشواری نہیں ہوگی اور صحیح طور پر ادا کر سکیں گے. کل تک کے جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس کے 5 مصارف پر بات ہو چکی تھی، وہ پھر رقاب تک. اب 6، 7 اور 8 اور 3 مصرف اس میں جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ والغارمین. غارمین غارم سے ہے. غارم کہتے ہیں قرضدار، مقروض. کوئی شخص مقروض ہو گیا ہے کسی وجہ سے، اپنی ذاتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے کچھ کام کاج کو پورا کرنے کے لیے، یا کچھ اجتماعی کام ایسے تھے جس کے لیے اس کو ضرورت پڑی، یا اپنے کاروبار کے سلسلے میں اس نے قرض لیا تھا لیکن وہ نقصان میں آ گیا، خسارے میں آ گیا. یہ تمام معاملات کے لیے جو قرض لیا تھا اور اس کے بعد وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اپنی ضروریات کی تکمیل ہی کہیں نہیں کر پا رہا ہے کہ قرض ادا کر سکے اس کے بعد. تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت رکھی ہے کہ زکوٰۃ کے مد میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ اس کی قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے. اس کی جو قرض دار ہو گیا ہے وہ تو زکوٰۃ سے پیسہ دے کر اس کو قرض سے باہر نکالنا. لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ وہ کسی غیر شرعی کام کے لیے قرض نہ لیا ہو، جیسا کہ کوئی شراب پینے کے لیے قرض لے لیا تھا، جوا کھیلنے کے لیے قرض لے لیا تھا، یا خوشی یا غمی کے موقع پر ایسے رسومات جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی وہ کاموں کے لیے قرض لے لیا تھا. شادی میں کھانا کھلا رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، یا اور کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے قرض لیے تھے. یا غمی کے موقع پر ایسے بہت سے تقاریب آج لوگ اپنا لیے ہیں جس کا شریعت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ فاتحہ چہلم یا برسی یا اس قسم کی ایسی رسومات جو بالکل غلط ہے شریعت کے اعتبار سے. ایسے کاموں کے سلسلے میں اگر کوئی قرض لیا تھا تو اس کی ہمت افزائی نہیں کی جائے گی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. اس سلسلے میں اس کی قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کی جائے گی. البتہ اس کے علاوہ جو اس کے اوپر جو ہے کچھ قرض کا تاوان اور بوجھ بن گیا ہو، قرض وہ معاشی حالات کی بنا پر یا کوئی اور کسی کام کی وجہ سے قرض لینے پر وہ مجبور ہوا تھا لیکن ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو ادا کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے. ایسے لوگ کمانے والے اور بظاہر غنی ہو سکتے ہیں اور صاحب نصاب بھی ہو سکتے ہیں. صاحب نصاب ہے لیکن قرض بوجھ زیادہ ہے. قرض کا صاحب نصاب نہیں بچے گا اگر وہ قرض ادا کریں گے تو اس ایسے انسان کو یہ کہہ کر جو ہے آپ منع نہیں کر سکتے کہ تم صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کے لیے تو کچھ جو ہے مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی وغیرہ. وہ تو اس کے پاس ہو سکتا ہے لیکن اس کا قرض اس سے زیادہ ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، بظاہر غنی دکھ رہا ہے، تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو جو ہے زکوٰۃ کی مد سے مدد کی جائے. اور اس کے سلسلے میں فقہاء نے یہ رائے دی ہے کہ یہ زیادہ اہم اور افضل ہے بنسبت
فقراء اور مساکین کو دینے کی۔ اگر کوئی قرضدار ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، اس کو لوگ پریشان کر رہے ہیں، اس کی زندگی اجیران ہو گئی ہے، تو اس کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھا غارمین جو مد یہاں پر بتایا گیا۔ وفی سبیل اللہ، اور ساتواں مد اس میں یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ یہاں اس سے مراد غازی اور حاجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مجاہد ہے، جو جہاد کی تیاری کر رہا ہے جہاد کے لیے، اور جہاد کے ساز و سامان اور ہتھیار کے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کی مدد۔ اور حاجی کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، لیکن اب کسی وجہ سے اس کے پاس سے وہ مال چلا گیا، اب مال نہیں رہا ہے، لیکن حج کی فرضیت تھی اس کے اوپر، تو اس کی مدد جو ہے اس مد سے کی جانی چاہیے۔ تو یہ دو کے تعلق سے جو ہے فقہاء نے بات بتائی ہے کہ اس سے مراد حاجی اور غازی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اپنے آپ میں۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تمام طاعت اور عبادات اور نیکی کے کام، خیر اور بھلائی کے کام کو فی سبیل اللہ ہی کہا جاتا ہے عام طور پر، جس پر چل کر آدمی اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عام طور پر یہ جو ہے فی سبیل اللہ کا لفظ سن کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات، یہ خیال آ سکتا ہے، یہ مغالطہ ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آج جو ہے اس میں مغالطہ ہو رہا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مطلب یہ ہے کہ سب اچھے کام، سارے اچھے کام۔ یہ بات غلط ہے، یہ فکر غلط ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کیونکہ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اس کو سیکھا، اور پھر ان سے تابعین نے سیکھا، ان حضرات کی کسی بھی کوئی تفسیر میں جو ہے یہ بات نہیں ہے، اس کو مخصوص انہوں نے قرار دیا ہے، اس مت کو صرف جو ہے مجاہد اور حاجی کے لیے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لیے اس مصرف میں سے پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ائمہ اربعہ اور فقہاء کی بھی یہی رائے ہے، انہوں نے بھی جو ہے کسی قسم کے رفع عام کے کاموں کو اس میں شامل نہیں کیا، ورنہ کئی ایک رفع عام کے کام ہیں، کئی ایک اچھے کام ہیں، طاعت اور عبادت کے کام ہیں، اس کو اگر شامل کیا جائے فی سبیل اللہ میں تو سب کے سب کام اسی مد کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اگر یہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زکوٰۃ کے متعلق 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، اور کہہ دیا گیا ہے کہ بس انہی میں سے ہونا چاہیے کوئی، تو معاذ اللہ اس کا مطلب بھی غلط ہو جاتا، یہ فضول اور بیکار بات ہو جاتی ہے اگر فی سبیل اللہ میں سب آ جاتے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں سارے نیکی اور طاعت اور عبادت کے کام اور سارے خیر اور بھلائی کے کام شامل ہیں، تو پھر اس کو 8 مت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الگ الگ سے جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ فقراء کا بھی حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، عاملین کا حصہ ہے، یہ سارے جو ہے حصے بیان کیے گئے۔ تو فی سبیل اللہ کے تعلق سے جو حضرات صحابہ کرام نے جو بات سمجھی تھی، اور ان سے ائمہ تابعین وغیرہ نے جو بات سمجھی، اور پھر ائمہ اربعہ نے اس کو اختیار کیا، تو یہ بات ہی ہے کہ مخصوص یہ مت صرف اس کے لیے ہے جو غازی اور حاجی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری مصرف اس کا جو بیان کیا گیا ہے 8واں، وہ یہ ہے کہ وابن السبیل۔ وابن السبیل مطلب راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا مطلب راہگیر، مسافر۔ مسافر کے تعلق سے جو ہے یہ بات ہے کہ مسافر اپنے وطن میں ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار ہو، غنی ہو، صاحب نصاب ہو، لیکن سفر پر جانے کے بعد اس کے حالات کچھ اور ہو گئے ہوں گے، تو اس کے اگر حالات وہاں پر خراب ہو گئے ہیں، اس کو دشواریاں پیش آ گئی ہیں، اور اس کا ذات راہ ختم ہو گیا ہے، غیر معمولی تکلیفوں میں وہ گرفتار ہو گیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس کے لیے تو قرآن مسافر نوازی کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ مصارف زکوٰۃ میں سے خاص مصرف اسی کے لیے رکھ دیا گیا ہے کہ مسافروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ اپنے وطن میں غنی تھا، مالدار تھا، ہو سکتا ہے صاحب نصاب بھی تھا، لیکن یہاں آ کر فقیر ہو گیا ہے، اور اب اس کے لیے کوئی ایسا
انہیں آسان راستہ نہیں رہا کہ وہ اپنا مال جو ہے حاصل کر سکے۔ آج بھی جبکہ سفر کافی آسان ہو گیا ہے، ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ ایک مسافر کی پونجی پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ پیسہ اپنے گھر سے بر وقت منگا نہیں سکتا۔ کئی ایک رکاوٹیں جو ہے ملکوں کے درمیان آج جو ہو سکتی ہے کہ فورن ایکسچینج جو ہے اس کو فوراً مہیا نہ کیا جائے، یا کوئی ایسی صورت ہے اس صورت میں اس کو زکوٰۃ کے اس مد سے مدد کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ مد جو ہے مسافر کے لیے رکھا ہے۔ لہٰذا یہ 8 مصارف جو بیان کیے گئے ہیں وہ زکوٰۃ کے متعلق جو ہے تفصیلات اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیے ہیں، کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق مصارف کسی نبی اور غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود اپنے آپ اس کو بیان کر دیا۔ اب اس میں اس سلسلے میں کچھ اور ضروری اور اہم باتیں ہیں۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ مسئلہ تملیک جو ہے، مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو یہ 8 مد بیان ہوئے ہیں اس پر مالکانہ قبضہ دے دینا ضروری ہے۔ کسی کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو مالکانہ اختیار اور قبضہ دینا ضروری ہے۔ کئی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہی رقم جو ہے اس کو کہیں پر ایسے کاموں میں خرچ کی جائے جس میں یہی زکوٰۃ کے مستحقین اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، کوئی رفاع عام کے کام ہو یا کوئی ایسے اجتماعی کام ہو، تو لیکن ویسا کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی جب تک کہ اس شخص کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے مالک نہ بنا دیا جائے، اس کو مکمل طور پر مالکانہ قبضہ نہ دے دیا جائے۔ یہ عام طور پر اس میں جو ہے فقہا کی رائے یہی ہے کہ کسی کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو اس کا مالک قرار دیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے کئی ایک دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں مالک بنانے کے سلسلے میں، جیسا کہ دواخانے میں مریض ہیں تو وہاں پر آپ ان کو دواؤں کا اور ان کے علاج کے انتظام کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، جا کر ان کو مالک بنا کر وہاں دواخانے میں پیسہ جمع کرا سکتے ہیں ان کے نام پر، یا جو ہے ایسے یتیموں کے ادارے یتیم خانے وغیرہ ہے ان کو جو ہے کپڑا اور دیگر ضروریات کا سامان زکوٰۃ میں سے ان کو مالک بنا کر دے دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کئی ایک کام ہے جس کو مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اسپانسر کر کے ان کی فیس اور جو ہے دیگر ضروریات ان کے نام سے دے دی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر بغیر مالک بنائے گی، جیسا کہ مدرسے کے نام پر چندہ دے رہے ہیں زکوٰۃ ایسے ہی نہیں دی جا سکتی جب تک کہ مالک نہ بنایا جائے۔ کسی کو مالک بنانا ہوگا۔ مالک کس کو بنایا جا سکتا ہے؟ وہ زندہ انسان ہونا ضروری ہے اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا حقدار مسلمان ہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جبکہ پہلے ہی میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق صرف مسلمان ہے۔ دیگر جو صدقات ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے۔ اور مالک بنانے کی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ انسان ہونا چاہیے تو ہی مالک بن سکتا ہے، اور پھر جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، صاحب نصاب نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کئی ایک غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ افطار پارٹیاں کر دو، کچھ دعوتیں کر دو جو غربا ہی کو بلا کر کھلا دینا کا ہے، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا دیا جائے۔ یہ کرنا بھی غلط ہے۔ ایسے اجتماعی کام جس میں آپ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس میں غربا ہی ہوں، لیکن اس میں کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس طریقے سے غیر احتیاط کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال مالک بنا کر اس کو مستحق زکوٰۃ کو دے دینا ضروری ہے، اور جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کو مالک بنانے کے لیے کوئی زندہ شخص ہونا ضروری ہے۔ میت کو جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، جو مر گیا ہے اس کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں کوئی یہ سمجھے کہ زکوٰۃ سے پیسے لگا کر اس کو جو ہے کفن دفن کر دیا جائے، بیچارہ غریب تھا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے سلسلے میں آپ کوئی دوسری جو ہے نفل صدقات کے ذریعے سے کام کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے اگر مرنے والے کا کوئی قرض تھا، مخروص تھا وہ، اور لوگوں کا قرض دینا باقی تھا، تو اس کا قرض زکوٰۃ کے پیسے سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مخروص کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب وہ زندہ ہو، جب مر گیا ہو تو پھر اس کا قرض وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی صورت ایک یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ اس کی کوئی قریبی جان پہچان والی، اس کا بیٹا یا اور کوئی جو صاحب نصاب نہ ہو، جو زکوٰۃ کا مستحق ہو،
اس کو وہ مال دے دیا جائے اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر کے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو زبردستی نہ کی جائے کہ یہ مال اسی مد میں خرچ کیا جائے، تو اس کو اگر ترغیب دے کر یہ پیسہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کو مالک بنا دیا جائے، اور اگر اپنی وہ مرضی سے جو ہے وہ میت کا قرض ادا کرنا چاہے تو کر دے سکتا ہے، وہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن براہ راست مرنے والے کا قرض زکوٰۃ کے پیسے سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کئی ایک ایسی باتیں ہیں، اور اس سلسلے میں زکوٰۃ کے سلسلے میں کئی ایک جو ہے پرائیورٹیز، جو ترجیحات کس کو دینی چاہیے، جیسا کہ مت تو بیان ہو گئے ہیں، مسائل بیان ہو گئے ہیں، اس میں بھی جو ہے کئی ایک ترجیحات ہیں، جیسا کہ پہلے حقدار کون ہیں زکوٰۃ کے، اس سلسلے میں بھی جو ہے کس کو پہلے دینا چاہیے اور کس کو بعد میں دینا چاہیے، یا زکوٰۃ کے جو نصاب ہے اس میں کون کون شامل ہیں، صرف سونا چاندی اور جو ہے کیش رکھنے والا ہی نہیں، دیگر اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں کتنی کتنی مقدار میں زکوٰۃ لگے گی، یہ ساری ایسی جو ہے اہم ترین باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔